إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لوگوں، میں اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو اللہ سے ڈرنے اور اس کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. یہی اگلوں اور پچھلوں کے لیے اللہ عز و جل کی وصیت ہے. انبیاء اور رسولوں نے اپنے اپنے قوموں کو اسی بات کی وصیت کی تھی، اور یہی بہترین لباس ہے اور یہی بہترین توشہ ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور تم توشے بناؤ، سب سے بہترین توشہ تقویٰ ہے. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو اپنے متقی اور پرہیزگار بندوں میں شامل فرمائے. آمین رب العالمین. برادران اسلام اور خواتین، نیا تعلیمی سال شروع ہو چکا ہے. مدارس اور معاہد کھل چکے ہیں. ہمارے بچے گھروں سے نکل کر مدارس، اسکولز اور کالجز کا رخ کر رہے ہیں. اس مناسبت سے آج ہم علم کے موضوع پر کچھ گفتگو کریں گے. دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم جو کچھ کہیں اور سنیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں کو ہمارے لیے مفید سے مفید تر بنائے. علم کی اہمیت کا کسی کو انکار نہیں ہے. علم کی اہمیت، علم کی ضرورت انسان کو کھانے اور پینے سے بھی زیادہ ہے. دن میں 1 یا 2 بار یا 3 بار انسان کھا لے تو کافی ہے، لیکن علم کی ضرورت ہر سانس میں انسان کو علم کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ علم کی اہمیت اور ضرورت کھانے اور پینے سے بھی زیادہ ہے، بلکہ انسانی ضروریات میں سب سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ علم کی ضرورت ہے. اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے جب اس زمین پر انسان کو آباد کرنا چاہا اور فرشتوں نے اس پر کہا کیا تو ایسے مخلوق کو زمین پر آباد کرنا چاہتا ہے جس کی طبیعت میں یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ وہ خون بہائے گا، زمین میں فساد مچائے گا. تو اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھلا دیے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا اور کہا تم ان چیزوں کے نام بتلاؤ. فرشتوں نے عاجزی کا اعتراف کر لیا، کہا تیری پاکی ہو، ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے. پھر آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم ان چیزوں کا نام بتاؤ. تو آدم علیہ السلام نے جب ان چیزوں کے نام بتلا دیے تو اللہ عز و جل نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے.
تو گویا آدم اور ان کی اولاد کو زمین میں آباد جو کیا گیا ہے اور زمین کی خلافت کا جو مستحق بنایا گیا ہے وہ اسی علم کی وجہ سے۔ اور یہاں پر دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی سرشت میں، اس کی طبیعت میں فساد مچانا ہے، خون بہانا ہے، لیکن جب وہ اپنے آپ کو علم سے مزین کر لے گا تو اس زمین میں بجائے خون بہانے کے، فساد مچانے کے، اس زمین کو وہ آباد کر سکتا ہے۔ تو لہذا انسان اول کو جب اس زمین پر بسایا گیا تو انسان اول کو علم سے لیس کیا گیا، علم سے مسلح کیا گیا۔ تو گویا اس میں اس بات کی تعلیم ہے، اس بات کی توجیہ ہے، ہر انسان کو چاہیے کہ حصول علم کی جانب توجہ دے اور اپنے آپ کو علم سے مسلح کرے۔ اور علم کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تو سب سے پہلی وحی جو آپ پر نازل کی گئی اس کا تعلق بھی علم سے تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی وحی کی آیتیں ہیں۔ ان آیات میں جامزہ علم کا تذکرہ ہے، ان آیات میں قلم کا تذکرہ ہے۔ تو گویا اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں سرخ روحی چاہتے ہیں، عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، انسان بن کر رہنا چاہتے ہیں اور اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرنا چاہتے ہیں، زمین کو آباد کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ بغیر علم کے ہم اپنے مقصد تخلیق کو پہنچ نہیں سکتے۔ مقصد تخلیق کو کیا، ہم اپنے آپ کو پہچان نہیں سکتے، اپنے رب کو پہچان نہیں سکتے، تو مقصد تخلیق کو کیسے ہم انجام دے سکتے ہیں؟ تو لہذا علم کی ضرورت ہر انسان کو ساری ضروریات پر مقدم ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس علم کی جانب توجہ دیں۔ علم کی کس قدر اہمیت ہے اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ یعنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دو لڑکے ایک ہی عمر کے ہوتے ہیں، دونوں سلیم الاعضاء ہیں، دونوں سلیم العقل ہیں، لیکن ایک اپنے آپ کو علم سے مزین کرتا ہے، دوسرا علم سے منہ موڑ لیتا ہے، تو آپ دیکھیں گے دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ زمین دونوں میں، دونوں کی گفتگو، دونوں کا انداز تخاطب، دونوں کا انداز تعامل، سارے چیزوں میں فرق آئے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کبھی میں چھوٹا ہی تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، میں اور میرا ایک انصاری ساتھی، ہم دونوں نے کہا کہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے رخصت ہو گئے، چلو ان صحابہ کے پاس جائیں گے، زانوے طلب مستحق کریں گے اور علم حاصل کریں گے۔ اس انصاری نے میرا مذاق اڑایا، کہا دیکھو یہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، لمبی عمر یہ پائیں گے، ان کے رہتے ہوئے کون تم سے علم پوچھے گا، کون تم سے مسئلہ پوچھے گا؟ تو لہذا وہ زراعت میں، کاروبار میں لگ گیا، لیکن میں علم کے جانب متوجہ ہو گیا۔ اور عبداللہ ابن عباس اپنے سفر علم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوتا کہ فلاں صحابی کے پاس کوئی علم ہے، کوئی حدیث ہے، تو میں اس کے دروازے تک پہنچتا، معلوم ہوتا کہ وہ سو رہے ہیں، قیلولہ کر رہے ہیں، میں دروازے پر ہی بیٹھ کر انتظار کرتا۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ طالب علم کو چاہیے اپنے معلم، اپنے مدرس کا احترام کرے، اس کا خیال رکھے۔ اور کہتے ہیں ایسے ہی بیٹھے بیٹھے میں زمین پر لیٹ بھی جاتا اور اپنے چادر کو تکیہ بنا لیتا، ہوائیں آتی، گرد و غبار میرے چہرے سے لگ جاتے، میرا چہرہ غبار آلود ہو جاتا، اتنے میں وہ صحابی نکلتے، کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تم میرے دروازے پر، اور اس حالت میں کہا ایک حدیث کے بارے میں علم ہوا کہ وہ آپ کے پاس ہے، اس حدیث کو لینے کے لیے میں آپ کے پاس آیا تھا۔ تو صحابی کہتے تم مجھے اپنے گھر مجھے بلا لیتے، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
گھرانے کے ایک فرد ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہو، تم مجھے اپنے گھر بلا لیتے۔ کہا نہیں، کہ علم سیکھنے کی پیاسا کنواں کے پاس آتا ہے، کنواں پیاسا کے پاس نہیں جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے عبداللہ ابن عباس نے علم حاصل کیا، اور اس کا نتیجہ نکلا کہ کم عمری ہی میں اتنے اونچے مرتبے کو پہنچ گئے کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جہاں کے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، بدر میں حاضر ہونے والے صحابہ موجود تھے، ان مجلس میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عباس کو بیٹھاتے تھے، اور جب اس پر کسی نے اعتراض کیا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے علم کا حوالہ دیا۔ اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے عبداللہ ابن عباس کے گھر کا چکر لگاتے تھے۔ کچھ لوگ صبح علم حاصل کر رہے ہیں، کچھ لوگ چاش کے وقت علم حاصل کر رہے ہیں، کچھ لوگ دوپہر کو علم حاصل کر رہے ہیں، کچھ لوگ عصر کے وقت علم حاصل کر رہے ہیں، چل رہے ہیں راستے میں تو دونوں طرف سے لوگ سوال کر رہے علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس انصاری نے جب انہیں دیکھا تو کہا ھذا الفتى کان اعقل منی، یہ نوجوان مجھ سے زیادہ عقل مند تھا کہ میں تو کاروبار میں، تجارت میں، زراعت میں لگ گیا، مگر یہ علم کی جانب لگ گیا۔ بڑے بڑے صحابہ کے موجودگی میں لوگ ان سے علم حاصل کرتے تھے، ان سے پوچھتے تھے، اور اسی علم کی وجہ سے انہیں ترجمان القرآن کا خطاب ملا کہ قرآن مجید کی تشریح میں اگر کچھ اختلاف ہو جائے تو دیکھا جاتا کہ عبداللہ ابن عباس کا قول کیا ہے، عبداللہ ابن عباس کی تشریح اور ان کا فہم کیا ہے۔ تو برادر الاسلام اور خواتین، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کی بڑی ضرورت ہے، علم کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی علم کی وجہ سے ہمیں رفعت، بلندی اور اونچا مقام ملتا ہے، اور اسی علم کی وجہ سے ہم انسانیت کو ہلاکت اور تباہی سے بچا سکتے ہیں۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ بنو اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 99 افراد کو قتل کیا۔ 99 افراد کو قتل کرنے کے بعد اس میں ایک احساس پیدا ہوا کہ میں توبہ کر لوں۔ لوگوں سے کہا کہ کسی شخص کی جانب میری رہنمائی کیجیے تاکہ میں اس سے اپنا مسئلہ پوچھ سکوں۔ لوگوں نے عالم کو چھوڑ کر ایک بڑے عبادت گزار انسان کی جانب اس کی رہنمائی کی۔ جب اس نے مجھ سے پوچھا، اس نے کہا 99 افراد کو قتل کرنے کے بعد تم توبہ کی بات کر رہے ہو؟ اب اسے طیش آ گیا، اس نے اسے قتل کر کر 100 کی گنتی پوری کر دی۔ پھر اسے یہ احساس ہوا کہ اب کیا کروں، اور اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگوں نے ایک عالم کی جانب اس کی رہنمائی کی۔ جب ایک عالم کی جانب اس کی رہنمائی کی گئی تو اس عالم نے کہا من یحول بینک و بین توبتک، کون تیرے اور تیرے توبہ کے درمیان حائل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے عبادت گزار انسان کا جواب کیا تھا؟ 99 افراد کو قتل کرنے کے بعد تم توبہ کی بات کر رہے ہو، جاؤ تمہارے لیے توبہ نہیں ہے۔ مگر اس عالم نے کہا کون تیرے اور تیرے توبہ کے درمیان حائل ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بعد اس عالم نے نصیحت کی کہ جس بستی میں تم رہتے ہو، جس زمین میں تم رہتے ہو، جس علاقے میں تم رہتے ہو، وہاں تمہارا توبہ باقی نہیں رہے گا، کیونکہ برے لوگ ہیں۔ لہذا اس زمین کو چھوڑ کر دوسری زمین کو چلے جاؤ، دوسرے علاقے کو جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں تمہارا توبہ باقی رہے گا۔ تو آپ نے فرق محسوس کیا کہ علم اور عبادت کے درمیان کس قدر فرق ہے، اور انسان اگر علم سے پیدل ہو جائے اور علم اس کے پاس نہ ہو، اس سے انسانیت کی کیسی تباہی اور کیسی بربادی ہوتی ہے۔ اسی لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں حصول علم کی ترغیب دی گئی ہے۔ حدیث کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں ایک باب کتاب العلم کے نام سے نہ ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الوحی اور کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم کا باب باندھا ہے، اور اس میں ان سے تعلق سے بے شمار مسائل بیان کیے ہیں، بلکہ یہ بھی کہا ہے علم میں تفقہ چاہیے، علم میں فہم چاہیے۔ لہذا برادر الاسلام، ہمیں خواتین، ہمیں یہ چاہیے کہ علم کی جانب توجہ دیں، علم کی ضرورت اور اس کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کریں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ تفقہوا قبل ان تصودوا،
سردار بنائے جانے سے پہلے، لوگوں کے پر امیر بنائے جانے سے پہلے تم علم حاصل کرو، کیونکہ علم حاصل نہیں کرو گے صحیح فیصلہ نہیں کر سکو گے، علم حاصل نہیں کرو گے تو صحیح انداز سے لوگوں کے ساتھ معاملہ نہیں کر سکتے ہو۔ تو لہذا تفقہوا قبل ان تسودوا، میرے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر یہ اضافہ کیا، وقال ابو محمد، اور ابو محمد یعنی بخاری نے کہا وبعد ان تسودوا، کہ سردار بنائے جانے کے بعد بھی علم حاصل کرنا ہے۔ تو گویا علم کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوگا کہ آپ مرنے تک آپ کو علم حاصل کرتے رہنا ہے۔ جیسا کہ امام احمد ابن حنبل کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں دوات جس میں سیاہی ہوتی تھی اور قلم رہتا تھا، لوگوں نے کہا آپ امام ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے دوات اور قلم کی؟ کہا ہاکذا نطلب العلم، اسی طریقے سے ہم علم حاصل کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کر لیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم کی کس قدر اہمیت اور اس کی کس قدر ضرورت ہے۔ جب کبھی علم کہا جاتا تھا تو علم کے اندر تربیت بھی داخل ہوتی تھی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے اب علم کو تربیت سے الگ کر دیا گیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ علم انسان کے لیے بجائے رحمت کے بوجھ بن گیا ہے۔ آج لوگ علم حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ طب کا علم ہو، چاہے وہ انجینئرنگ کا علم ہو، چاہے وہ علوم شرعیہ کا علم ہو، چاہے کوئی اور علم ہو، کہ اس کے بجائے انسانیت کی خدمت کرنے کے بجائے انسانیت کو لوٹنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو لہذا ذمہ داروں کو چاہیے، اہل علم کو چاہیے کہ علم کے ساتھ تربیت کے مادے کو داخل کرے اور علم کے ساتھ لوگوں علم حاصل طلبہ کی تربیت بھی کی جائے۔ سلف میں سے کسی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ایک مؤدب یعنی معلم کے حوالے کیا، حوالے کرنے کے بعد کہا دیکھو میں اپنے جگر گوشوں کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں، میں اپنے جگر گوشوں کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ ان کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ تم میرے بچوں کی جو اصلاح کرو گے، انہیں جو تعلیم دو گے، اس سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کو مقدم کرو، کیونکہ میری بچوں کی نگاہیں تم پر جمی رہیں گی، ان کے پاس خیر وہی ہے جو تم کرو گے، ان کے پاس شر وہی ہے جسے تم چھوڑو گے۔ تو لہذا میرے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت کا خیال رکھو، اور ان کی تربیت کا خیال یہ ہے کہ تم اپنے آپ کی تربیت کرو۔ تو لہذا برادر اسلام اور خواتین، ہمیں چاہیے کہ تعلیم و تربیت ان دونوں چیزوں کا خیال رکھیں۔ جب کسی امت نے ان دونوں چیزوں کو اپنا لیا، انہیں رفعت، انہیں بلندی، انہیں اونچا مقام حاصل ہوا، اور وہی زمین کو صحیح طور سے آباد کر سکے۔ تاریخ میں آپ دیکھیے کتنے ایسے افراد گزرتے ہیں جن کے نسب کے لحاظ سے کوئی مقام نہیں، نسب کے لحاظ سے معاشرے میں ان کی کوئی وقت نہیں، لیکن جب انہوں نے علم سے اپنے آپ کو مزین کر لیا تو لوگوں نے انہیں اپنا سردار بنا لیا۔ حج کا موسم تھا، بنی امیہ جو شاہی گھرانہ تھا، اس کے چند بچوں میں مینا کے میدان میں حج کے کسی مسئلے میں اختلاف ہوا۔ آپس میں انہوں نے کہا بجائے یہ کہ ہم الجھتے رہیں، چلو مسجد حرام جاتے ہیں، جہاں عطا بن ابی رباح حج کے مسائل کے فتویٰ دیتے ہیں، ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں۔ عطا بن ابی رباح یہ حبشی غلام تھے، کالے کلوٹے تھے، چھوٹے قد کے تھے، دیکھنے میں کچھ اچھے نہیں تھے، مگر علم میں وہ تبحر تھا کہ مسئلہ مشہور ہو گیا لا یفتى فی الحج وعطا بمکہ، جب تک عطا مکے میں ہو کسی اور کو حج کے مسئلے میں فتویٰ دینے، کوئی اور حج کے مسئلے میں فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں کر سکتا۔ اب اس کے بعد وہ سمجھے ہم شاہی گھرانے کے ہیں، ہمیں لائن میں کھڑنے کی کیا ضرورت ہے، لائن توڑتے ہوئے آگے بڑھے۔ عطا ابن ابی رباح نے کہا اپنے باری کا انتظار کرو، پیچھے گئے، باری کا انتظار کیے، جب باری آئی تو اپنا مسئلہ پوچھا اور جواب لے کر واپس آئے، اور جب خیمے میں پہنچے تو باپ نے اپنے بچوں سے کہا میرے بچوں علم حاصل کرو، دین میں تفقہ حاصل کرو، قسم اللہ کی میں کسی کے پاس اس قدر ذلیل نہیں ہوا جتنے کہ اس کالے کلوٹے حبشی غلام کے سامنے ذلیل ہوا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں
علم کا کتنا مقام ہے، علم کا کتنا مرتبہ ہے۔ بھلے سے آپ ایک وقت کھائیں، 2 وقت بھوکے رہیں، لیکن اپنے بچوں کی تعلیم اور ان کی تربیت کی جانب توجہ دیجیے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے اللہ عز و جل ہم سبوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو السمیع العلیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ برادر اسلام خواتین، جب بات علم کی ہوتی ہے تو علم سے مراد وہ علم ہے جو علم نافع ہے، لیکن وہ علم جو انسان کو ہلاکت، تباہی اور بربادی کی جانب لے جائے، اس سے وہ علم مراد نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں جو دعا سکھائی گئی، اللہم انا نسألک علما نافعا وأعوذ بک من علم لا ينفع، ایسا علم جو نفع نہ دے، جیسے کہ جادو کا علم ہے جس میں نقصان ہی نقصان ہے، ایسے علم سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب سے مسلمانوں کے ہاتھوں سے مسلمانوں کا دبدبہ اور رعب چلا گیا، جب سے مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومت چھن گئی، نتیجہ اس کا نکلا کہ آج دینی علم کی جگہ یا علم نافع کے جگہ ایسا علم ہمارے معاشرے میں غالب آ چکا ہے کہ جس سے نہ اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، نہ اس کی خشیت پیدا ہوتی ہے، نہ اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو علم نافع وہ علم ہے جو انسان کو ایمان کی چوکھٹ تک لے جائے۔ علم نافع وہ علم ہے جس سے انسان کو اس کی رب کی معرفت حاصل ہو۔ علم نافع وہ علم ہے جو انسان کو بتائے وہ کہاں سے آیا، کیوں آیا، اور اس کے بعد وہ کہاں جائے گا اور اسے کیا کرنا ہے۔ تو لہذا یہی مراد ہے علم سے، اور اسی علم کے لیے قرآن مجید میں اور احادیث میں فضائل بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ حدیث میں من سلک طریقا یلتمس فی علما سلک اللہ بہ طریق الجنہ، جو ایسے راستے میں چلے جس میں علم طلب کرتا ہے، اللہ اسے جنت کے راستے میں چلاتا ہے۔ تو گویا اس سے مراد وہ علم ہے جو انسان کو جنت تک لے جائے، لیکن وہ علم جو انسان کو جہنم تک لے جائے وہ علم مراد نہیں ہے۔ رب العالمین نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تمہیں کہ جو ایمان لائے اور علم دیے گئے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ یا علم کے ساتھ ایمان کا ذکر ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہاں پڑھنے کے ساتھ رب کے نام کا ذکر ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یا علم کے ساتھ اس علم کو ذکر کیا گیا ہے جس سے انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور اس کی خشیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن آج جب ہم مجبور ہیں اور اس طریقے سے کہ آج جب ہمارے مدارس نشانے پر ہیں، ہمارا نصاب بدلا جا رہا ہے، ہمارے بچے ایسا علم حاصل کر رہے ہیں جس سے دین سے دوری ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ اپنے آپ کو کیا پہچانے، اپنے رب کو کیا پہچانے، اپنے ماں باپ کو پہچاننے سے قاصر ہے۔ تو لہذا ایسے وقت میں ضرورت ہے اس بات کی ہم 2 ناحیت سے توجہ دیں۔ پہلی بات یہ مساجد ہیں، ان مساجد کا صحیح استعمال کریں۔ یہی مساجد عہد رسالت میں پہلے مدرسے تھے، مسجد نبوی عہد رسالت میں پہلا مدرسہ تھا، تو لہذا ان مساجد سے ہم آغاز کریں، کم سے کم جو مکاتب کا سلسلہ ہے، صباحی مکتب، مسائی مکتب، اور اس کو ایسے منظم انداز سے چلایا جائے کہ ہمارے بچے اسکول میں، کالجز میں بھی پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنے رب کو، اپنے ماں باپ کو اور اپنے مقصد حیات کو جان لیں۔ تو لہذا ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی نسل کو الحاد سے بچانا ہے، اپنے نسل کو دینی بیداری سے بچانا ہے۔ ان مساجد کا صحیح استعمال کریں، کیونکہ ان مساجد کا صحیح استعمال کر کے ہم اپنے بچوں اور اپنے آنے والی نسل کے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گئے، دیکھا لوگ کاروبار میں مشغول ہیں، کہا ویحکم
تمہاری خرابی ہو، کاروبار میں مشغول ہو، تجارت میں مشغول ہو، مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، لوگ کاروبار چھوڑے دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے، سوچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کپڑا، آپ کا جبہ یا آپ کی کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہوگی، دیکھا کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ کسی حلقے میں بیٹھ کر علم حاصل کر رہے ہیں۔ لوگ واپس گئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا کیا بات ہے، واپس آ گئے، کہا وہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا ہے۔ کہا تم نے کیا دیکھا؟ انہوں نے ساری حقیقت بتائی۔ کہا وہ جو حلقہ جہاں بیٹھ کے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ انبیاء کرام دینار اور درہم چھوڑ کر مرتے نہیں ہیں، وہ اسی علم کو چھوڑ کر مرتے ہیں۔ جو اس علم کو حاصل کر لے اس نے ایک بڑے حصے کو حاصل کر لیا ہے۔ تو لہذا مساجد کے جو ذمہ دار ہیں، جو متولی حضرات ہیں، جمعیت و جماعت کے جو ذمہ دار ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے، اور انہیں کل قیامت کے روز پوچھا بھی جائے گا کہ تم نے ان مساجد کا کیسے استعمال کیا۔ یہ وہ مساجد ہیں جو ہمارے قلعے ہیں، اور یہیں پر ہم صحیح اور منصوبہ بند تعلیم کے ذریعے سے اپنے نونہالوں کے عقیدے کی، ان کے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں، الحاد سے، دہریت سے اور دین بیزاری سے ہم انہیں بچا سکتے ہیں۔ تو لہذا صباحی اور مسائی مکاتب کی جانب فکر کیجیے، اور خاص طور سے تعلیم قرآن کے ساتھ اردو زبان کی بھی تعلیم دیجیے۔ ہمارا بڑا سرمایہ اردو زبان میں ہے، اور اسی کے ساتھ عربی زبان کی اتنی تعلیم تو دے دیجیے کہ بچے قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس کے مفہوم کو سمجھ سکے، کیونکہ کتاب اللہ کے قاری کے جو فضائل وارد ہیں وہ سارے کے سارے اسی چیز سے جڑے ہوئے ہیں کہ پڑھنے والا کتاب اللہ کو سمجھتا ہو۔ اور اسی کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے بعض ایسے افراد بھی ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے تو ہیں، لیکن غیروں کی عبادت بھی کرتے ہیں، غیروں سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو لہذا اس قدر عربی کی تعلیم دی جائے کہ بچے ہمارے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھ سکیں، اور یہ چیز اسی مساجد سے ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے جس کی جانب میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے گورنمنٹ ہو یا حکومت ہو، بھلے سے مدارس کو بند کر دیں، بھلے سے نصاب کو بدل دیں، لیکن جو پہلا مدرسہ ہے اگر ہم اس کی جانب توجہ دیں گے تو ہمارے بچوں کی صحیح تربیت ہو سکتی ہے۔ اور پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ الام مدرسۃ اذا عادتها عادت شعبا طیب الاعراق، ماں ایک مدرسہ ہے، جب تم اسے تیار کر لو گے ایک اچھی عمدہ نسل کو تیار کر لو گے۔ تو لہذا خواتین کی تعلیم کی جانب توجہ دیں، اور خاص طور سے اگر شروع میں ممکن نہیں ہے تو جب یہ ہماری بچیاں 10th پاس کر لیتی ہیں، یا کہ اس کے بعد جو ہے 12th پاس کر لیتی ہیں، ان کو سال 2 سال کے ایسی تعلیم دیجیے کہ جس سے وہ عربی زبان بھی جان سکے، اردو بھی جان سکے، اور قرآن مجید کی حفظ کر سکے، تو اس سے وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکتی ہیں۔ تو لہذا ایک طرف ہمیں ان مدارس کی جانب توجہ دینی ہوگی، اور دوسری جانب ہمیں اپنا جو پہلا مدرسہ ہے ماں کی گود ہے، اس کے جانب توجہ دینی ہوگی۔ اور اس پر اگر ہم نے توجہ دی تو انشاءاللہ الحاد کا جو ایک ریلا آ رہا ہے، اور اس طریقے سے جو ہوائیں چل رہی ہیں اور جو طوفان اٹھ رہا ہے، اس سے ہم آنے والی نسل کی انشاءاللہ حفاظت کر سکیں گے۔ یہ ساری باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو رہا ہے، اور ہمارے بہت سارے والدین ایسے ہیں جو بچوں کو ان اسکولوں میں تو بھیجتے ہیں، یقیناً ان کی اعلیٰ تعلیم کی فکر تو ہے، لیکن اس کی فکر نہیں ہے کہ یہاں جانے کے بعد کیا یہ بچے اپنے رب کو پہچانیں گے یا نہیں، کیا یہ بچے اپنے آپ کو پہچانیں گے یا نہیں، کیا یہ بچے دین سے دور ہوں گے یا کہ دین سے قریب ہوں گے۔ لہٰذا اس کے جانب توجہ دیں، اور اگر ہم سب متحد ہو کر اس کے جانب توجہ دیں گے، انشاءاللہ ایک انقلاب آئے گا، صالح انقلاب آئے گا، اور صالح معاشرے کی تعمیر ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیے۔ اللہ عز و جل نے اس کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان